بستی میں جا رہی ہے اور تمام اہل بستی کو میں مخاطب کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس میں یہ بھی کہا ہوگا، بولے یار کیا کرنا چاہتے ہو، کسی کا مشورہ کچھ اور بنا ہوگا، کسی کا کچھ اور بنا ہوگا، کسی آس پاس کے نے بڑے حالات کا حوالہ دیا ہوگا، مگر دوستانی عزیز یہ زندہ دلی ہے آپ حضرات کی محبت سے آئے ہیں، یہ زندہ دلی ہے آپ حضرات کی اہل کمیٹی کی کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہنے دیجیے گا لیکن دیوانوں کو اپنے نبی کا ذکر کرنا ہے۔ بھائی ناراض ہو، یار ناراض ہو، دنیا چھوٹے تو چھوٹے، مگر اہل کمیٹی اور حاجی پور کے لوگوں کا کہنا یہ ہے یا رسول اللہ ہم جلسہ کریں گے، دنیا میں روٹھے تو روٹھے، آقا تمہارا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ شاعروں نے پیارے انداز میں کہا، میں اہل کمیٹی کی جانب سے اہل کمیٹی کے لیے حاجی پور والوں کے لیے شعر کو پڑھ رہا ہوں کیا؟ زمانہ کچھ کرے دیوان اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کرے دیوان اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن چھوڑیں گے، مگر دامن چھوڑیں گے تمہارا یا رسول علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلمانان ہادی پور، مسلمانان ہادی پور، قاری محمد یامین حسین صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت، دوستانی عزیز اب تھوڑے سے حالات پر ذرا نگاہ رکھیے گا کہ عید میلاد النبی کے صدقے میں کیا ملا اور کیوں ہمیں عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں اور کس طریقے سے ہم مناتے ہیں۔ اللہ کی قسم ذرا سنیے گا، میں سارے جملہ ہادی پور کے مسلمانوں کو سننے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ اپنے جلسے سے آپ اور اس کے اسٹیج سے یہ پیغام سنتے جائیے گا۔ اللہ کی قسم جب تمہارا نبی، میرا نبی، آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندانے کی پر تشریف نہیں لائے ہیں تو دنیا کے حالات کیسے ہیں، دنیا کیسی برائیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ دوستانی عزیز حالات بتاتے ہیں، جب تاریخوں کو پڑھتے ہیں تو خون کے آنسو انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا تھا، کیا نظام تھا، یہ دنیا میں انسان تو تھا مگر انسان کے اندر انسانیت نام کی چیز نہ تھی۔ آج بھی انسان ہو کر کے اگر غیر انسانیت کی بات کرتا ہے، آج بھی انسان ہو کر اگر غیر انسانیت کا کام کرتا ہے، آج بھی انسان ہو کر اگر بے تعلق بات کرتا ہے، آج بھی انسان ہو کر اگر برائی کی بات کرتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جی بے شک، اور اس سے پہلے جب آقا تشریف نہیں لائے کہ توجہ میری طرف چند منٹ بس، جب نبی تشریف نہیں لائے ہیں تو دیکھو دور جہالت یہ تھا، کون انسان ایسا ہے کہ انسان کوئی بھی ہے، دیکھو غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا طاقتور، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، بے شک کرتا ہے، غریبی امیری ہونا یہ الگ بات ہے، اولاد سے محبت کا ہونا یہ الگ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھے، اولاد چھوٹی ہو یا بڑی، اگر بڑے ہو کر کے ماں باپ کی اگر نافرمانی کرے وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے بڑی جگہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ اولاد ہے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ تو استاد عزیز مثال سمجھیے، اگر اولاد کی تعداد کثیر ہے یعنی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کسی اولاد کے بارے میں یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اولاد اس کو کچھ ہو جائے، یہ سوچ سکتا ہے؟ توجہ، نہیں سوچ سکتا، نہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں جوان بیٹی کی بلی دی جاتی تھی، اور یہ ماحول بھارت کا نہیں تھا، یہ اس زمین کا تھا جس زمین کو آج ادب اور تہذیب کے ساتھ جس کا نام لیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلی دی جاتی کس انداز میں؟ اب اندازہ لگاؤ کہ اس باپ، اس ماں، اس بھائی، اس بہن، اس خاندان، اس پریوار کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ بے شک بے شک، ایک سال پہلے، اب آپ کے یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، آئندہ سال کے لیے ہماری آپ کی کمیٹی سے بات ہوئی تو اہل کمیٹی نے کہا کہ حضرت آئندہ سال ہم اتنے اونچے پیمانے پر اس کو لیں گے کہ الحمدللہ عوامی حضرات جو سننے کے لیے آتے ہیں ان کے بھی ہم طعام کا یعنی کہ کھانے کا اہتمام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہونا آج کے ایک سال بعد ہے، لیکن پلاننگ ابھی سے ہے نا، بے شک، سوچ ابھی سے ہے نا، اور آپ حضرات کا ساتھ رہا، آپ حضرات کی سب کی محبت رہی، تو انشاءاللہ یہ آج جس استر پر ہے اس سے بھی بڑے استر پر انشاءاللہ یہ کانفرنس ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دور دراز تک آپ کی بستی کا نام ہوگا، کہاں پر علماء کا قافلہ آ رہا ہے، اچھل کود بالکل مت کیجیے گا، اٹھنے کی بات مت کیجیے گا، آپس میں گفتگو مت کیجیے گا۔ دوستان عزیز میری طرف توجہ رکھیے گا، اللہ کی قسم ایک سال پہلے بیٹی کے باپ کو کہا جاتا جی اس بار اس بیٹی کا، اس کی لڑکی کا، فلاں کی بیٹی کا نمبر آتا ہے، اب جس کو ایک سال پہلے جس بیٹی کا نام لے دیا گیا، جی نام بتا دیا گیا، اس ہر دن وہ بیٹی کیسے سوچ سوچ کر کے روز مرتی ہوگی۔ اللہ، جب مہینہ گزرتا ہوگا، سال گزرتا ہوگا، دن گزرتا ہوگا، وہ بیٹی سوچتی ہوگی کہ جو انجام اس سال اس بیٹی کے ساتھ ہوا ہے وہی انجام میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستان عزیز مہینہ ب مہینہ گزرتا جاتا، دن اور رات گزرتے جاتے، وہ دن قریب آتا، وہ ایک دن میلے کا ہوتا، معبودان باطل کو خوش کرنے کا ہوتا۔ اب جیسے ہی وقت قریب آتا تو اب اس بیٹی کے گھر جس کی بیٹی ہے اس کے باپ کو سندیشہ دے دیا جاتا، پیغام دے دیا جاتا تھا، بیٹی کے لیے کہلوا دیا جاتا تھا، ہلدی چندن سے اس کو آراستہ کیا جائے، لال جوڑا پہنا کر کے دلہن کی طرح اس کو سجا دیا جائے۔ میلے کا دن اتنا ہے، میلے کا وقت اتنا ہے، میلے میں جانے کا دن اتنا رہ گیا ہے۔ اللہ کی قسم جب بیٹی کو سجانے کے لیے بادشاہ کے راجا مہاراجا کے گھر سے عورتوں کو بھیجا جاتا ہوگا، ہلدی چندن لے کر کے جاتی ہوگی، سرخ جوڑا پہن کر کے جاتی ہوگی، اللہ اکبر۔ اب اس بیٹی کو پہنایا جاتا ہوگا، اس کو دلہن بنایا جاتا ہوگا، تو اس بیٹی کو کسی ڈولی میں بٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سرے عام قتل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ بے شک، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، جی جی کہ اب جس بیٹی نے انجام دیکھا ہے
کہ مجھ سے پہلے جس بیٹی کا یہ ساتھ یہ ہوا تھا، جس کو جوڑا پہنایا گیا، جس کو ہلدی چندن لگایا گیا، جس کو دلہن کی طرح سنبھالا گیا، اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ سمجھتی ہے یہی حال میرا ہوگا. کیسے پورا سال گزرتا ہوگا، وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ ایام، وہ وقت جب آتا ہو، نبی تشریف نہیں لائے. اللہ نے تمام عالموں کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. حضرات کے نا دوستان یزید انشاءاللہ آپ کے ایک جملہ سبق میں آئے گا، سنیے گا کہ جب اس بیٹی کے پاس پیغام پہنچ جاتا، جوان بیٹی ہوتی، اس پہ اس کے پاس لال جوڑا پہنچایا جاتا، ہلدی چندن سے اس کو سنوارا جاتا، اور جب یہ دلہن بن کر تیار ہو جاتی تو اس کو میلے میں بلایا جاتا. کون سا میلہ؟ جہاں پر بوڑھا بھی ہوتا، جہاں پر جوان بھی ہوتا، جہاں پر اپنے بھی ہوتے، جہاں پر پرائے بھی ہوتے، جہاں پر مرد بھی ہوتی، جہاں پر ہوتے، جہاں پر عورتیں بھی ہوتی، جہاں پر چھوٹے بھی ہوتے، جہاں پر بڑے بھی ہوتے، جہاں پر امیر بھی ہوتے، جہاں پر غریب بھی ہوتے، جہاں پر عام بھی ہوتے، وہاں پر خاص بھی ہوتے، سب کے سب موجود ہوتے. وہاں پر تو اسٹیج لگائے جاتے تھے. اے حاجی پور کے غیور مسلمانوں، تم نے جلسے کو سجایا ہے، اس پنڈال کو لگایا ہے، اتنا لمبا خرچ کیا ہے، علماء کو بلایا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ اسٹیج کس لیے ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اسٹیج علماء کے لیے ہے، مولانا اقبال صاحب کے لیے ہے، قاری معراج صاحب کے لیے ہے، حضرت علامہ مولانا رضا حسین صاحب کے لیے ہے، شاہین ہندوستان حضرت مولانا قاری غفران صاحب کے لیے ہے. لیکن دوستانی عزیز، یہاں ایک اسٹیج ہے، وہاں پر دو اسٹیج ہوتے تھے. ایک اسٹیج پر اس وقت کا راجا بیٹھتا تھا، اور ایک اسٹیج پر اتنا جب راجا بیٹھ جاتا تو دوسرا اسٹیج خالی ہوتا. اس اسٹیج پر اس بیٹی کو لایا جاتا، سر عام بیٹی کو اسٹیج پر چڑھایا جاتا. اللہ اکبر. بیٹی کا بھائی دیکھ رہا ہے مگر بے بس ہے، بیٹی کا باپ دیکھ رہا ہے مگر بے بس ہے، بیٹی کی ماں چلا رہی ہے مگر بے بس ہے، بیٹی کا بھائی اب بھائی کی محبت ہے مگر بے بس ہے، بھائی کی محبت ہے مگر بہن کو نہیں روک سکتا، باپ کی محبت ہے مگر بیٹی کو نہیں روک سکتا، ماں کی ممتا ہے مگر بیٹی کو نہیں روک سکتے. اللہ اکبر. ہوتا یہ کہ بیٹی کو کھینچا جاتا اور کھینچ کر کے اسٹیج پر چڑھایا جاتا. بیٹی جانتی تھی کہ پچھلے سال جس بیٹی کو اسٹیج پر کھینچ کر چڑھایا تھا اس کا حال کیا ہوا تھا، وہی حال میرا ہوگا. بیٹی کو کھینچا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، اسٹیج پر آ رہی ہے بیٹی، چلتی نہیں ہے. جب چل گئی ہے تو اب بیٹی سے کہا گیا، اس زمانے کا وہ بات وہ ماحول تھا کہ جہاں پر بوڑھے بھی ہیں، جہاں پر جوان بھی ہیں، جہاں پر بچے بھی ہیں، جہاں پر باپ بھی ہیں، جہاں پر بزرگ بھی ہیں، اور سب کے سامنے بیٹی کے لیے کہا گیا ناچ. اللہ جوان بیٹی کو باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، زمانے کے سامنے نچایا جا رہا ہے. ناچ. اب بیٹی کا ناچنے کو قدم نہیں اٹھتا، اس کے کپڑوں کو چھوٹا کر دیا جاتا. بیٹی کا قدم ناچنے کو نہیں اٹھتا. اتنی دیر میں اسی اسٹیج پر ایک جلاد آتا ہے، زہر میں بھیگا ہوا خنجر لیا، اسٹیج پر چڑھا اور چڑھ کر کے ایک کونے میں اسٹیج کے کھڑا ہو گیا. بیٹی ہے اسٹیج پر، جلاد ہے اسٹیج پر، سامنے تخت لگا ہے، ایک سامنے اس میں اس وقت کا بادشاہ بیٹھا ہے اسٹیج پر، سارا زمانہ دیکھ رہا ہے اسے. اللہ. اب کہا جاتا ہے بیٹی نہیں ناچتی. کیوں؟ اس سے معلوم ہے کہ اگر ناچی تو اس کے ساتھ وہ ہوگا جو تو پچھلے سال ہوا تھا. بے شک بے شک. اسے انجام معلوم ہے نا. بھئی آپ کے یہاں پر اس بار جلسہ ہوا معراج بھائی، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جلسہ، آپ کو معلوم ہے نا اہل بستی کہ جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ ارے بولے یار معلوم ہے کہ نہیں؟ اتنے خاموش ہو کے مت سنو، سننے میں اتنے مست مت ہو جاؤ کہ آپ میری بات کو بھول جاؤ. محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارادہ ہے نا آئندہ سال کا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سب لوگوں کا ارادہ ہے؟ ارادہ. ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ سبحان اللہ. دوستانی عزیز سنیے گا، اب بیٹی سے کہا جاتا ہے ناچ، لیکن بیٹی کا قدم نہیں اٹھتا، کیونکہ بچان بچہ ہو یا بچی،
تو قدم اٹھا نہ تیرے بھائی کی گردن پر تلوار چلے گی، گردن الگ ہوگا، تیری بہن کی گردن کاٹتی چلے گی، تیرے باپ کی۔ سب روتے ہیں، باپ اپنی ضعیفی اور بزرگی کو لے کر، لرزتے ہاتھوں کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے قریب پہنچتا ہے، میری جان دے لو، میرا گھر لے لو، میری بیٹی کی آبرو سے نہ کھیلو۔ بے شک بے شک اس کو مجبور ہوتا ہے، مجبور، جو مجبور ہوتا ہے نا، زمانہ اس کی مجبوری کا فائدہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اٹھاتا ہے، بے شک بے شک۔ کسی نے جب مجبوری میں اپنوں کو آزما کے دیکھا ہوگا، اسے خوب معلوم ہوتا ہے جی مجبوری میں کون، یہ زمانہ کیسا ہے، کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بوڑھے باپ کے ہاتھ لرزتے ہیں، بے شک جوان بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اے سماج، یہ کیسا سماج ہے؟ اسلام بیٹیوں کو اسٹیج پر نچاتا نہیں، بے شک بے شک۔ بلکہ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید میلاد النبی سرزمین ہادی پور قاری محمد جاوید حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اپنی بیٹیوں کو مسلمان نچاتا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دو۔ سبحان اللہ۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو پردے کا حکم دے، بے شک بھائی کو چاہیے، اے بھائی تیری غیرت کہاں ماری گئی جب تیری بہن تنگ اور باریک کپڑا پہنتی ہے؟ بے شک باپ تیری غیرت کہاں ہے؟ یہ تو دور جب تھا جس وقت اسلام نہ تھا، جی بے شک۔ اسلام جب آیا، میرا نبی جب آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جب پہلا نکاح کیا نا، بول دو یار، سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جب پہلا نکاح کیا تو وہ بھی بیوہ سے کیا۔